نہ وہ بغیر بتائے گھر سے جاتا، نہ اسے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارا ہر قصہ کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہادر خان ایک بڑی زمین کا مالک تھا۔ وہ چھوٹی نہر سے اپنی زمینوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک مزارع کو رکھ لیا۔ فصل جب تیار ہوتی تو اس کی حفاظت کے لیے بہادر خان اور اس کا مزارع رات کھیتوں میں ہی سوتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ بہادر خان کی خشک زمین بھی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وہ اسے اپنی شادی کی خوش بختی تصور کرنے لگا۔ فصل پک کر تیار ہو گئی تھی۔ بہادر خان اور اس کا ملازم کھیت میں رات گزارنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی شام کو ہی روٹی دے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہادر خان کا دوست آ گیا اور اسے اپنے عزیز کی شادی میں چلنے کی دعوت دی۔ بہادر خان نے نوکر سے کہا، کھیت کی حفاظت کرنا اور میرے جانے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا، یہ نہ ہو کہ کسی چور کو علم ہو جائے۔ اس وقت بہادر خان کے پاس 500 روپے تھے۔ وہ اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ ملازم نے آگ سلگائی تو تیز ہوا سے ایک چنگاری اڑ کر کھیت میں جا پڑی، جس سے کھیت میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیچارہ ملازم آگ بجھانے کے دوران خود بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح جب بہادر خان کی بیوی روٹی لائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا کھیت راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہے۔ نوکر کی لاش دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ اس کا میاں آگ میں جل کر مر گیا ہے۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کھیت کے ساتھ میرا شوہر بھی جل کر مر گیا ہے۔ لوگوں نے نوکر کی لاش کو بہادر خان کی میت سمجھ کر دفن کر دیا۔ چند دن بعد بہادر خان شادی سے لوٹا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ جیسے ہی بیوی کی نظر اس پر پڑی وہ سمجھی کہ میاں کے روم میں بھوت آ گیا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ اس کی چیخو پکار سے گھر کے اور آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ بیوی نے بتایا کہ مردے کا بھوت آ گیا ہے۔ بہادر خان یہ سن کے بہت حیران ہوا کہ اسے مردہ کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں سے خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگا اور قبرستان جا کر دم لیا۔ اس نے سوچا رات کا وقت ہے، یہیں گزار لوں، صبح کے وقت جاؤں گا تاکہ دن کی روشنی میں لوگ پہچان لیں۔ بہادر خان کا بھوک سے برا حال تھا۔ صبح سویرے قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچا تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ بہادر خان چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا اور کہا، بھائی میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس آدمی نے جب دیکھا یہ بہادر خان ہے تو خوف زدہ ہوا اور ایک چیخ ماری اور دم توڑ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہادر خان ڈر کے مارے دوبارہ بھاگ کر قبرستان میں چھپ گیا۔ لوگ اتنے میں ایک آدمی کو دفنانے آ گئے۔ جب اسے سپرد خاک کر دیا تو خیرات کی کھجوریں بانٹنے لگے۔ ایک آدمی بولا، پہلے گن لو کہ کتنے آدمی ہیں، پھر اس حساب سے بانٹنا۔ دوسرا بولا کہ 100 لوگ تو ضرور ہوں گے۔ بہادر خان بولا، 100 آدمیوں کو بعد میں دینا، پہلے مجھے میرا حصہ تو دو۔ بہادر خان کی آواز سن کر لوگ جوتے، بیلچے اور کھجوریں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہادر خان نے سوچا، نہ جانے میں نے کیا قصور کیا ہے، لوگ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک کا مارا تھا، کھجوروں پر ٹوٹ پڑا۔ آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے، ایک آدمی کالے کپڑے پہنے اسی آدمی کی قبر پر آیا اور کچھ پڑھنے لگا، جس سے قبر پھٹ گئی اور اس سے مردہ باہر آ گیا۔ بہادر خان سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ جادو سیکھ لوں۔ اس نے پیچھے سے جا کر جادوگر کو پکڑ لیا۔ جادوگر نے کہا، مجھے چھوڑ دے۔ بہادر خان بولا، تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے جادو نہیں سکھا دیتا۔ جادوگر نے کہا، اچھا سکھاتا ہوں، ذرا الگ ہو کر کھڑا ہو جا۔
जादूगर ने न जाने क्या पढ़कर फूंका कि मुर्दा बहादुर खां के पीछे लग गया। जादूगर खुद भाग गया। बहादुर खां उस मुर्दे को धक्के देता मगर वह मुर्दा उससे जुदा ना होता। बहादुर खां खरबूजे के खेत में गया तो क्या देखता है कि वो मुर्दा उसके पीछे चला आ रहा है। बहादुर खां ने कहा, भाई मुझे छोड़ दे, लोग तो पहले ही मुझसे बेजार हैं, तुझे मेरे साथ देखकर और भी डर जाएंगे। मुर्दे ने बहादुर खां का अब भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिर बहादुर खां ने तंग आकर मुर्दे को एक चारपाई से बांधा और खुद खरबूजे के खेत में घुस गया। क्या देखता है, वही मुर्दा चारपाई के साथ बंधा चला आ रहा है और खट खट की आवाज़ पैदा हो रही है। खेत के रखवाले ने जब दोनों को यूं आते देखा तो चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। गांव के जमींदार ने कपड़े धुलने के लिए नदी पर भेजे थे। इन दिनों लोगों पर बहादुर खां का खौफ बुरी तरह सवार था। चंद लोग कपड़े लेकर नदी पर पहुंचे। अभी वो कपड़े धो ही रहे थे कि बहादुर खां भी प्यास बुझाने नदी पर आ निकला। उसे देखते ही वो लोग कपड़े छोड़कर घोड़ों पर सवार होकर सरपट भाग निकले। जल्दी में वो रस्सी भी न खोल पाए जो मीखों से बंधी थी। रास्ते में मीख जब उसकी पुष्ट पर लगती तो वो यही समझते कि बहादुर खां उन्हें मार रहा है। आखिर वो जख्मी हालत में गाँव पहुँचे। बहादुर खां ने ये सूरत हाल देखी तो सोचा कि उस दोस्त की शादी ने तो मेरी ज़िंदगी अज़ाब में डाल दी है, मुझे उससे मिलना चाहिए। चुनाचे वो रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त के आवाज़ पर पहुंचा और तमाम माजरा उसे सुनाया। उसका दोस्त उसे लेकर उसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। उसे समझाया कि उस रात को जलकर मरने वाला बहादुर खां नहीं बल्कि घर का मुलाजिम था। घर वालों ने बहादुर खां को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। बहादुर खां को अपनी गलती का एहसास हो गया। ना वो बगैर बताए घर से जाता, ना उसे ये दिन देखना पड़ता। उसने आइंदा ऐसी हमाकत करने से तौबा कर ली। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। शुक्रिया।